اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دنوں بیبرس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خدا بندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے قتل کیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تخصیص نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے، ان کو غلام بنا دیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرتا رہا اور اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک یلغار کا آغاز کیا، جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کروا دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانحہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلط اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی اور خون ریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے الریہ، نصیبین اور حران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا تھا، تب وہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا اور وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھیں۔ اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نو عمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربے کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معزز الدین، جو اس سے پہلے نو عمر سلطان کا ایک طرح سے ایک شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معزز الدین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھیں اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرا سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا، اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمین میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔ منگولوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو خان نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنے شہر پناہ منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند بالا اور جادوانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بات دراصل یہ تھی کہ منگول ارواح پرست تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے۔ نیک اور بدروحوں کو انسان کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جادوانی بلند اور بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی۔ اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ بہرحال ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجے کا گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معزز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر ہلاکو خان کا خط معزز الدین کے سامنے پھینک دیا،
जो मलिक मुजफ्फर के नाम से था और जो मिस्र का सुल्तान भी था। इस मौके पर मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर की आंखें गुस्से में शोले बरसा गई थीं, ताहम इसने किसी किस्म का रद्द अमल का इजहार न किया और बस सब्र किया। इस वक्त बेबस लश्कर के सलार आला की हैसियत से इसके करीब बैठा हुआ था और वो भी अपने रद्द अमल का इजहार करना चाहता था, लेकिन सब्र और तहम्मुल से काम ले गया। हलाकू का खत सुनकर मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने हलाकू खान के सफीरों से कहा, हमने हलाकू खान का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए बेहतर यही है कि वो मिस्र को अपने हाल पे छोड़ दे और हमारे अमन अमान में खलल ना डाले। इस पर हलाकू खान के सफीरों में एक सफीर, जो गुस्से का काफी तेज था, चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भी वही हशर हो जो बगदाद के मगरूर खलीफा का हो चुका है? अच्छी तरह समझ लो, हमारे आका की कुव्वत लामहदूद है और दुनिया की कोई ताकत इससे टक्कर नहीं ले सकती। वो खूब जानता है कि तुम जैसे खुदसर हुक्मरान और इनकी रियाया के साथ क्या सलूक करना चाहिए। मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने इन सफीरों को बड़ा समझाया कि वो अपनी रविश से बाज आ जाएं, लेकिन इनका लबो लहजा नाकाबिल बर्दाश्त हद तक होता चला गया। इस मौके पर मलिक मुजफ्फर ने अपने बहुत से सलारों से मशवरा किया कि इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अक्सर सलारों की राय ये थी कि मंगोलों की गैर मशरूत अताहत को कबूल कर लेने में ही सबकी बेहतरी और भलाई है। अपने सलारों के इन अल्फाज पर बेबकस आतिफ ईशा की तरह भड़क उठा और हलाकू खान के सफीरों के सामने छाती तानते हुए और जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, मिस्र मुसलमानों की आखिरी उम्मीदगाह है और इसकी हिफाजत के लिए हम सर से कफन बांध कर लड़ेंगे। मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने जब देखा कि लश्करों का सलार आला अपनी जुर्रतमंदी और जवान मर्दी का मुजाहरा करते हुए किसी आतिफ ईशा की तरह भड़क उठा है और वो हर सूरत में मंगोलों का मुकाबला करना चाहता है, तब सलार आला बेबरस के इन अल्फाज से उसके अज़म और यकीन में भी पुख्तगी आ गई। लिहाजा बेबरस की वजह से इसने भी गज़बनाक होकर हुक्म दिया, इन मंगोल कुत्तों की जबानें गुद्दी से खींच ली जाएं, इनका खात्मा कर दो और हमारी तरफ से हलाकू खान के लिए बस यही एक जवाब है। सुल्तान का इशारा पाते ही वहां जो मसला जवान खड़े थे वो हलाकू खान के सफीरों पर झपट पड़े और आनन फानन इन्हें खाक खून में लौटा के रख दिया। इसके बाद हलाकू खान के इन सफीरों की लाशें शहर की अहम गुजरगाहों पर लटका दी गईं। सुल्तान मलिक मुजफ्फर और बेबरस का ऐसा करने से मुसलमानों में जो मंगोलों का खौफ था वो दूर हो गया और वो मंगोलों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। अहले मिस्र ने मंगोल सफीरों को हलाक करके गोया हलाकू खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था। अब अहले मिस्र के लिए एक ही रास्ता था कि लड़कर फतह हासिल करें या फिर अपनी जान कुर्बान कर दें। इन हालात में मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए सारे इख्तियारात अपने सलार अमीर बेबरस के हवाले कर दिए थे। अमीर रुकनुद्दीन बेबरस से मुतालिक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो एक कमाल का इंसान था, एक बांका लश्करी और निडर सप्पा सलार था। मंगोलों की ताकत और कुव्वत के अफसाने सुनकर वो अक्सर कहके लगाया करता था और कहता था, वक्त आने दो, हम इन मगरूर वहशी मंगोलों को बता देंगे कि सिर्फ लड़ना वो ही नहीं जानते और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग अभी भी मौजूद हैं जो इनका पंजा मरोड़ सकते हैं। मंगोल सफीरों को कत्ल करने के बाद मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने अमीर रुकनुद्दीन बेबरस से वादा किया कि अगर वह मंगोलों को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो वो लश्करियों के सिपह सलार के ओहदे के अलावा वो मिस्र का हाकिम भी मुकर्रर कर दिया जाएगा। बहरहाल अमीर रुकनुद्दीन बेबरस ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी। दिन रात की तैयारी में वो लगातार लगा रहा। इसने कहा कि हर तंदुरुस्त और बालिग मर्द के लिए अस्करी खिदमत लाजमी करार दे दी और हुक्म जारी कर दिया कि जो कोई माकूल अज़य के बगैर लश्कर में भर्ती होने से गुरेज करे उसको 100 कोड़े लगाए जाएं। अहले कायरा के अलावा रुकनुद्दीन बेबरस ने अपने लश्कर में इन पना गुज़ीन तर्कमानों, अरब बदुओं और दूसरे कबाइल को भी भर्ती करना शुरू कर दिया था जो इससे पहले मंगोलों के हाथों नुकसान उठा चुके थे, और ये लोग बड़े निडर और आला दर्जे के जंगजू थे जिनकी शुजाअत पर हर हाल में भरोसा किया जा सकता था। चंद ही दिनों में रुकनुद्दीन बेबरस के पास एक जगार लश्कर तैयार हो गया। इस लश्कर में ज़रा तादाद उन लोगों की थी जो मंगोलों के हाथों सताए गए थे या गुलाम बनाए गए थे और बिकते बिकाते मिस्र पहुंच गए थे, और अब वो मंगोलों से इंतकाम लेने के लिए फन हर्ब व ज़र्ब में कमाल दर्जे की महारत हासिल कर चुके थे। दरअसल यही वो लोग थे जो मंगोलों के आसपास आबाद थे, जो इनकी जंगी तरीकों से वाकिफ थे, मंगोलों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और जुर्रत भी रखते थे। जिन दिनों अमीर रुकनुद्दीन बेबरस कायरा में अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ था, इन्हीं दिनों हलाकू खान फलस्तीन में कयाम किए हुए था कि अचानक इसे इत्तला मिली कि इसका भाई मंगू खान, जो इस वक्त मंगोलों का खाने आजम था, वफात पा गया है। लिहाजा इसका जानशीन नामजद करने के लिए सारे मंगोल सरदारों और सरबराहों को आबाई दश्त में तलब किया गया है।
ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے آبائی دشت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر اس کے سپہ سالار قد بوغا اور اس کی بیوی دکوزہ خاتون نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری الغار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال خان اعظم منگو خان کا تو وہ تو اب مر چکا ہے۔ دکوزہ خاتون جو ہلاکو خان کی بیوی تھی بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی دل و جان سے چاہتی تھی، لہذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی صورت میں ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عزم کیے ہوئے تھی کہ ہلاکو کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور اس موقع پر اس نے ہلاکو کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں مصر کا خاتمہ کر دینا۔ لیکن ہلاکو خان نے اپنا سپہ سالار قد بوغا اور اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنا لشکر کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گی، اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سردیوں کا موسم شروع ہو جائے گا اور گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے گا۔ بہرحال ہلاکو نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار قد بوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگہداری تمہارے ذمہ ہے، تو لہذا جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا۔ تمہارے ماتحت منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں، لہذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ قد بوغا نے ہلاکو خان کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام اور عراق مکمل طور پر اس کے سالار قد بوغا کی گرفت میں تھا۔ قد بوغا ہلاکو کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شکی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں بہت مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس قد بوغا نے اپنے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ مقام اس کے لیے بڑا مناسب تھا، اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بڑھ بھی سکتا تھا۔ مصر میں امیر رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی دشت چلا گیا ہے، لہذا اس نے اپنا ایک ایسا بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے سامنے اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر امیر رکن الدین بیبرس نے اعلان کیا کہ ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبر آزما ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اس اعلان نے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوش دلی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لہذا رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ان دنوں عیسائی دنیا کو مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے، لہذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین بیبرس نے ان قلعوں کے قریب ہی متعین کر دیے تاکہ ان قلعوں میں جو موجود مسلح صلیبی جنگجو ہیں وہ اپنے قلعوں سے باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائیں۔ بیبرس 15 رمضان ہجری 658 اور 25 اگست سن 1260 کو عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے سامنے آیا۔ کہتے ہیں کہ عین جالوت کے مقام پر مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی وجہ سے اتنا شور اٹھا کہ زمین اور آسمان کانپ اٹھے تھے۔ امیر رکن الدین بیبرس نے اس معرکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور منگولوں کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی اس نے لشکر کے چند انتہائی تربیت یافتہ دستوں کو کھات میں بٹھا دیا تھا۔ پہلے اپنے ہلکے پھلکے دستوں کو اس نے آگے بڑھایا اور انہیں خوب پھیلا دیا۔ پہلے ان مصری سواروں پر حملہ کیا، انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے تھے، اور یہ سب کچھ بیبرس کی تجویز کے عین مطابق ہو رہا تھا۔
اس نے پہلے ہی اپنے سواروں کو تائید کی تھی کہ وہ جم کر منگولوں کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ جب منگول ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ منگول وہاں آ گئے جہاں رکن الدین بیبرس نے چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا رکھا ہوا تھا اور وہ حصہ منگولوں پر دونوں طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے بے چین و بیتاب تھا۔ یک گھات میں بیٹھا ہوا لشکر تکبیریں بلند کرتا ہوا نکلا اور منگولوں پر دونوں طرف سے ٹوٹ پڑا۔ اس سے قبل کہ منگول اپنے آپ کو سنبھالتے مصر کا وہ لشکر جو پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا، وہ بھی بے مثال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑا۔ ہلاکو خان کے سالار قدبوغا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر کو سنبھال لے، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ مسلمانوں کے تیز اور تند حملوں نے منگولوں کے لشکریوں کے پرچے اڑا دیے۔ منگولوں کے لشکر میں جو گرجستانی اور آرمینیا کے عیسائی دستے تھے، ان کا تو سب سے برا حشر ہوا۔ مسلمان حملہ آوروں نے انہیں مکمل طور پر نظر بند کر کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کا اس قدر قتل عام کیا کہ ان کی ایسی کمر توڑی کہ انہیں تقریباً روند ہی ڈالا اور انہیں ایسا چرخہ لگایا کہ جس کی مثال پچھلے 40 سالوں میں کہیں نہیں نظر آتی۔ یہ درندہ سخت منگول سالار مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا بالکل بھی مستحق نہیں تھا۔ اسے جب بیبرس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بیبرس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں نے میدان جیت تو لیا ہے تو کیا ہو گیا؟ کیا منگولوں کی گھوڑیوں نے بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے ہیں یا بھلا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد منگول شہ سوار اس شکست کا بدلہ ضرور لینے کے لیے آئیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے رکھ دیں گے۔ رکن الدین بیبرس منگولوں کے سپہ سالار کے ان الفاظ پر تنزیہ مسکرایا اور اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا، اور پھر اس کا کٹا ہوا سر نمائش کے لیے کائرہ بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جو بڑے بڑے منگول سالار جنگ میں گرفتار کیے گئے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر کائرہ بھیج دیا گیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھراتا ہوتے کر دیا گیا تھا۔ اس طرح منگول، جن کے متعلق مشہور تھا کہ دنیا میں کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا، سلطان رکن الدین بیبرس نے انہیں شکست دے کر انہیں ان کے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ عین جالوت کی اس جنگ کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو دنیا میں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہتی اور ان کی تہذیب، ثقافت، تمدن اور تاریخ مکمل طور پر برباد ہو جاتی۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور لوگوں نے شکرانے کی نمازیں پڑھی۔